کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، ٹھیک ہے، محاصرہ کیا یعنی چاروں طرف سے گھیر لیا، اور رات زیادہ گزر گئی یعنی کہ آدھی رات ہو گئی، اندھیرا کافی پھیل گیا، تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا. ٹھیک ہے، قدرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا، مطلب یا تو ان کو نیند آ گئی یا ان کی آنکھ لگ گئی، اور یا ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا کہ ان کو نظر نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، obviously حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پلے بڑھے تھے بچپن سے، تو ان کو ایک خاص محبت تھی مکہ سے، جو کہ اب ان کو چھوڑنا پڑ رہا تھا. تو مطلب چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے لوگ ان کے جان کے دشمن ہو چلے تھے. تو اس لیے پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی دنیا کی چیزوں کی محبت ہے تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہمارا مذہب ہمیں سب سے زیادہ نیچرل رہنے کی کا درس دیتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے اپنی نیچر کے مطابق. انسان کی نیچر ہے چیزوں سے اٹیچ ہو جانا، جگہوں سے اٹیچ ہو جانا، لوگوں سے اٹیچ ہو جانا، تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارا مذہب ہمیں نیچرل چیزوں سے روک کے ان نیچرل چیزوں میں نہیں ڈالتا کہ بھئی آپ مسلمان ہو گئے تو آپ نے اب یہ نہیں کرنا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں کہ آپ نے کسی چیز ایسی چیز کو جو کہ نیچرل ہے، قدرتی طور پہ آپ کے اندر ہے، ایز اے ہیومن بینگ دیٹ از پارٹ آف یو، تو آپ کو وہ چھوڑنی پڑے. ایسا ہمارا مذہب نہیں کہتا. اس لیے اگر آپ کہیں بھی ایسی بات سنتے ہیں اور وہ اسلام سے ریلیٹ کی جاتی ہے، جی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، تو نہیں، ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ تھنگ، ایسا نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. قرارداد مطلب بات چیت ہو چکی تھی، وعدہ ہو چکا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے تو حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو بتا دیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو. دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کے پوشیدہ ہوئے، چھپ گئے. ٹھیک ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گائے خلائق ہے. ٹھیک ہے، یہ غار آج بھی ہے. بوسہ گاہ مطلب بوسہ لینا، کسی چیز کو چومنا. خلائق خلق کی جمع. ٹھیک ہے، کہ مطلب تمام لوگوں کے لیے چومنے کی جگہ ہے یہ، اور آج جب لوگ جاتے ہیں وہاں تو ڈیفینیٹلی وہاں جا کے چومتے ہیں اس جگہ کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے. نوخیز مطلب ابھی وہ نئے نئے جوان ہو رہے تھے. نوخیز کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل ابھی ینگ ہے، بالکل ابھی کہ بچپن سے آپ ٹین ایج میں آ گئے ہیں. شب کو غار میں ساتھ ہوتے ہیں، رات کو غار میں وہ بھی ان کے ساتھ آ جاتے. صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں. جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے. دیکھا تو کوئی میجک نہیں ہو رہا، اٹ از آل نیچرل. ٹھیک ہے، کہ جادو نہیں ہو رہا کہ آپ غائب ہو جائیں اور آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب وہاں سے نکلے ہیں تو وہ ہر طرح کی احتیاط اپنے طور پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ہی کر دیں گے. جیسے وہی حدیث ہے نا جو کہ ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں اللہ کے توکل پہ اپنا اونٹ کھلا چھوڑ آیا ہوں، مطلب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. تو اس دنیا میں کوئی جادو نہیں ہو رہا، اور معجزے نہیں ہر قدم پہ آپ کے لیے انتظار کر رہے. آپ کو ایک پراپر کام کرنا پڑتا ہے، جتنی آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد آگے سے پھر اللہ کا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوشش ہی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی پھر بھی ہیلپ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تو اس لیے آپ کو نیت خود کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کے لیے کوشش خود کرنی پڑتی ہے. ہاں، اس کوشش کو کامیاب ہونے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اگر آپ نیک نیتی سے کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہاں، کوشش کوئی نہیں کرنی ہم نے، ہلنا جلنا نہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جی یہ بھی نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو یہ کہا تھا. کہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، ٹرائی سم تھنگ. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں واٹ ایور اٹ از، اس کے لیے آپ تھوڑا سا ہلیں. مطلب ہلنے سے مراد یہ کہ اس کے لیے آپ تھوڑی سی کوشش کریں. جب اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دیتے ہیں اور آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے نا، جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ اینڈ دیٹس اٹ. اس میں آپ کی ہیلپ کرنا، اس کو پورا پار لگانا اللہ کا کام ہے.
تو اسی طرح دیکھا دھیان رکھا جا رہا ہے کہ وہاں شہر میں کیا مشورے ہو رہے ہیں، وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اب ہم آگے کس راستے پہ جائیں، ایوری تھنگ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے. 3 دن تک صرف یہی غذا تھی. لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری. کھانا کھانا بھی ضروری ہے انسان کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو کوئی معجزہ ہو رہا ہے اور بھوک ہی نہیں لگ رہی، یا ادھر سے کھانا آ رہا ہے ادھر سے سو جسٹ کیپ دس تھنگ ریئل. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا نا، تو بس اس دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہیں. اس دنیا میں قدم قدم پہ آپ کے لیے معجزے نہیں ہو رہے کہ آپ کے لیے کھانا آسمان سے اتر رہا ہے، یا اور اس طرح کی چیزیں ذہن سے نکال دینی چاہیے. اسپیشلی پاکستان میں تو یہ چیز بہت زیادہ کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ مطلب عجیب سا توکل کرتے ہیں کہ جس کے لیے آپ نے کوشش کوئی نہیں کرنی، اور بس آپ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں دے رہا، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں دیا. تو آپ اس کی بجائے یہ چیک کریں کہ آپ آر یو ٹرائنگ، آپ کوشش کر رہے ہیں کوئی. صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ عنہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر مبہوس رکھا اور چھوڑ دیا. تھوڑی دیر قید میں رکھا ڈرانے کے لیے نا، اور پھر چھوڑ دیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے. اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا کیونکہ مطلب ظاہر ہے ڈر بھی لگتا ہے نا کہ اتنے بڑے قبیلے کہ آپ کسی بندے کو کچھ کہیں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کیا ڈیسیژن لیا تھا کہ سارے مل کے تو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، اور چلو بھی پھر ساروں کا تو کچھ نہیں نہ بگاڑ سکیں گے قریش. تو اسی لیے پھر ظاہر ہے حضرت علی کو چھوڑنا ہی تھا، انہوں نے کیا کر سکتے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے، غار کے منہ تک آ گئے جس راستے سے اندر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غم زدہ ہوئے، فکر مند ہو گئے نا، ٹینشن میں آگے کہ اب کیا ہوگا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے. کہ یعنی نیچے دیکھتے ہیں نا، اگر یہ نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ تم مت گھبراؤ. ٹھیک ہے، حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور وہی ہوا، چلے گئے آگے. قریش نے اشتہار دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا. این اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس کا مصنف یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جب انہوں نے اشتہار دیا کہ بھائی انعام ملے گا، تو سراقہ بن جوشم انعام کے چکر میں نکلا. ٹھیک ہے، این اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا. ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دور میں بہت زیادہ عام تھا فال نکالنا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے، جیسے ہم سکہ اچھال کے دیکھتے ہیں. اور پھر اسی طرح اس نے جو تب تیروں شیروں سے لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان کا زمانہ تھا، تو اس نے اپنی ترکش میں سے وہ جو ترکش جو پیچھے بیک پہ لٹکاتے نہیں، باسکٹ جس کے اندر تیر رکھے ہوتے ہیں، وہ تیر نکال لے اور ان سے کچھ فال کا طریقہ ہوگا ان کا. تو جواب نہیں نکلا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی، کہ ظاہر اتنا بڑا انعام تھا، تو اس لیے اس نے کہا ٹرائی اگین. دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا. اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی. اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی. مقرر تجربہ مطلب کہ دوبارہ سے تجربہ ہوا. جیسے دیکھا آپ نے شعر و شاعری کا مقابلہ ہو تو کہتے ہیں نا مقرر، مطلب یہ کہ دوبارہ سنائیں. آپ نے جو شعر ابھی سنایا وہ ہمیں بہت اچھا لگا ہے، ہم نے بہت اس کو انجوائے کیا ہے. تو مقرر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مقرر تجربہ کے
اس کو دوبارہ سے یہ وہی تجربہ ہوا, ابھی پیچھے بھی گرا اور اب پھر گھوڑا جو ہے نا وہ زمین میں چلا گیا. تو اس کی ہمت پست کر دی, کم کر دی, اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں, کہ یہ کوئی اور ہی بات ہے, مطلب دیر از سم تھنگ اسٹرینج, تو میں رک ہی جاؤں تو اچھا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے. ٹھیک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اب قریش کو پتہ چلے گا وہ میرے بکھرے دشمن ہو جائیں گے, تو اس لیے اس نے کہا کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پلیز آپ امن کی تحریر لکھ دیں, کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا. اچھا دیکھو نا, فال نکالنے کا اس وقت اتنا زیادہ رواج تھا, اور اللہ کا شکر ہے دیکھو کہ اسلام نے ہمیں ان چیزوں سے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ ہم بھی حساب لگا رہے ہوتے یہ ہوگا کہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی تمہاری یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی, جسٹ ڈو وٹ از سیڈ, کہ یہ کرو, تمہیں چیزیں بتا دی گئی ہیں. یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, اگلے لمحے کیا ہوگا, یہ چیز آپ کی پریشانی نہیں ہے. اس کے لیے فضول چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. مستقبل کا علم, قسمت کا علم, یہ سب کچھ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس, اور کسی کے پاس نہیں. اور اب تو شیطان بھی نہیں جا سکتے اوپر آسمانوں پہ کہ وہ باتیں سن کے ہی آ کر بتا دیں. تو اس لیے جتنے لوگ بھی اب اس سے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں بتائیں گے یا کہیں گے جی یہ شخص ہے جو ہاتھ دے کے یہ بتا دیتا ہے, سو دیٹ از آل رانگ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر, لیکن سٹل لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں آنا چاہیے. انہی چیزوں سے نکالنے کے لیے تو اسلام آیا تھا, اور اللہ کا شکر ہے اس نے کافی حد تک ہمیں ان چیزوں سے نکال دیا. لیکن اب ہم خود جان کے پھر انہی چیزوں میں جائیں تو غلط بات ہے. مستقبل کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی. تمام شہر ہمہ تن چشمے انتظار تھا. تمام شہر ہمہ تن مل کر, تن ایک جسم کی طرح, چشمے انتظار تھا, ان کی آنکھوں میں انتظار تھا. مطلب کہ سب کے سب انتظار میں تھے. ایسا نہیں کہ چند لوگ تھے, یعنی ایوری ون واز ویٹنگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب آتے ہیں, کب آتے ہیں. معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے. ٹھیک ہے, انتظار کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ ان کو ویلکم کریں, ریسیو کریں, اور خود ان کو لے کر جائیں آگے, اور ان کو پریشانی نہ ہو. مطلب دس واز دا پرپز, اور یہ ان کی محبت تھی جو کہ وہ دکھا رہے تھے, اور جو وہ چاہتے تھے کہ ان کو مطلب کمفرٹیبلی ہم سیدھا لے کر آئیں, اپنے گھر میں لے کر آئیں. مطلب اس کا بھی آپ نے واقعہ الگ سے سنا ہوگا. ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور کرائن سے پہچان کر پکارا, اہل عرب لو, تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا. تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ایک دن جب ویٹ کر کے واپس جا رہے تھے تو ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور اس نے کرائن سے پہچان لیا, ان کے حلیے سے, ان کی چال سے, اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو حضور سے سمے ہے. تو اس نے کہا کہ یہ لو بھائی, جس کا تم لوگ انتظار کرتے ہو, روزانہ ڈیلی یہاں پہ آتے ہو, وہ آ گئے ہیں. تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا. ماشاءاللہ. اور مدینہ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بک سے یہ لیا گیا ہے. اس کے مزید آپ کنٹینیوٹی پڑھ سکتے ہیں, یہی بک آپ خرید کے یا لائبریری سے لے کر. ٹھیک ہے, تو یہ ماشاءاللہ زبردستی تحریر ہم نے پڑھی, اور بالکل آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مصنف نے کیسے لکھا, اور پوری اس نے کوشش کی ہے کہ ہم ریالٹی کو فیل کر سکیں, ہے نا, کہ ایک جو فیلنگ آتی ہے کہ واقعی اس ٹائم پہ یہ ہو رہا ہوگا, اور ایک آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ماشاءاللہ. مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی یہ تحریر ہے, اور انہوں نے مطلب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کس طرح کا ان کا انداز بیان ہے اور وہ کیسا لکھتے ہیں. تو یہ خوبصورت لیسن آج ہم نے ختم کر لیا. انشاءاللہ اب ہم چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے, اور بالکل اگر آپ چیپٹر 2 اور پوری بک انشاءاللہ آئی ہیو پلانڈ اٹ کہ میں اس کو ضرور ریڈ کروں. مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کتنا کس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ایکچولی ان ویڈیوز کا پرپز یہ ہے کہ ریڈنگ, بیکاز آئی تھنک کہ یہ مین چیز ہے جو کہ مسنگ ہے اسکولز میں, کالجز میں, اینڈ
کہ ریڈنگ نہیں کی جاتی بچے کو. اب اس کی پوری ایکسرسائز بچے کو رٹائی جائے گی, یاد کرائی جائے گی, کاپی پہ کرائی جائے گی, اس کا ٹیسٹ ہوگا اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے. لیکن لسننگ کے لیے بچے کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. لسننگ مطلب کہ آپ پڑھیں گے اور بچہ سنے گا, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آلریڈی اگر آپ میری ویڈیو سنتے رہتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لسننگ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور میں اپنے بچوں کو جو پڑھانے کا آدھے سے زیادہ ٹائم ہے اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صرف ان کو وہ چیز ریڈ کروں, باقی کے سارے پرپز خود ہی فلفل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ چیز سٹارٹ کی ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از ویری ہیلپ فل فار دا 9th اسٹوڈینٹس. لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں, ایون ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی ویڈیو, بیکاز وہ نئے ورڈ سنیں گے, وہ بھی لسن کریں گے. ریڈنگ ان کے لیے ہو رہی ہے تو وہ جب اس کو سنیں گے تو اٹ ول ہیلپ دیم ٹو لرن دا اردو. اب آپ کیا کریں گے, جلدی سے لائک کریں گے میری ویڈیو کو, سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں چاہ رہی تھی, یہ تو ہے نا ریڈنگ ود ایکسپلینیشن, بیچ میں رک کے اب ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بتانے پڑتے ہیں. ایک ہوتی ہے ریڈنگ, پورے کو ایک بار پڑھ دیں, ٹھیک ہے. جیسے میں اپنے بچوں کو کرا رہی ہوتی ہوں کہ پہلے میں ان کو ریڈنگ ود میننگس کراتی ہوں, ٹھیک ہے. پھر میں ان کو وہ چیپٹر ویسے ہی ریڈ کرتی ہوں اور بار بار ریڈ کرتی ہوں, سو دیٹ کہ ان کے دماغ میں جو نئے ورڈز وہ سن رہے ہیں نا وہ پکے ہو جائیں. اور پھر میننگ تو ان کو بتایا جا چکا ہے, تب تو ان کے لیے وہ ورڈ نیا تھا, ان کو اس کو میننگ بھی نہیں آتا تھا, اب تو ان کو میننگ آتا ہے. تو ناؤ دے ول لسن دا ورڈ, دے ول انڈرسٹینڈ اٹ مور, یو نو. لیکن ابھی میں صرف سوچ رہی ہوں, بیکاز پورا چیپٹر ریڈ کرنا ود سو مچ ایموشن ان اٹ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ابھی میں نے ایک ایک پیج کر کے کیا ہے. ہاں سچ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے باقی پیجز کی ویڈیوز بھی ہیں, آپ میرے چینل پہ ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ایک پیج کر کے میں نے ریڈ کیا ہے, بیکاز ریڈنگ دا ہول اسٹوری ابھی تک تو فی الحال تو مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے, کیونکہ آپ وہ نا تھوڑا سا ٹو مچ ہو جاتا ہے. تو آپ بھی بے شک ڈونٹ لسن ہول اسٹوری. اگر آپ کو فیل ہو نا کہ میں تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا, تو جسٹ اسٹاپ اٹ دیئر, کیونکہ اتنے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس میں اور ڈفرینٹ رائٹنگ اسٹائل ہے کہ آپ تھوڑا سا نا آپ کی وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, میری ہو جاتا ہے برداشت سے باہر. تو مطلب وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈائجسٹ اٹ ایک دم سے پورا نا. تو کوئی بات نہیں, آپ اسی لیے ایک ایک پیج کر کے سنیں, بے شک آدھی آدھی ویڈیو کر کے سنیں, نو پرابلم ایٹ آل. تو ضرور آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے, مجھے اپنا فیڈ بیک بتانا ہے کہ کیسا رہا یہ, اینڈ آر یو لرننگ سم تھنگ فرام اٹ اور ناٹ. اور اگر کوئی 9th کا بچہ دیکھ رہا ہے, 10th کا بچہ دیکھ رہا ہے, آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی بتا سکتے ہیں کہ اور بھی اردو میں کیا چیز ان کو سکھائی جائے. دے کین ڈیفینیٹلی آسک. اینڈ اف دا پیرنٹس آر واچنگ تو وہ بالکل اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اینڈ دا پرپز از اونلی لسن, جسٹ پلے دا ویڈیو اینڈ لسن, ٹھیک ہے. چلیں جی, آج کے لیے اللہ حافظ.